السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے الدرس السادس، چھٹا سبق۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے الدرس الاول میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں سیدھا راستہ بتایا، متقین کی صفات بتائی، اور جو اس صفات پر ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 13 آیات میں منافقین کی پہچان کروائی کہ جن کے اندر ایسی ایسی بیماریاں ہوں گی وہ منافقین میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین اپنا سبق۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس ذات پاک نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید کہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں ہی تمہیں موت دوں گا۔ جب میں تمہیں پیدا کر سکتا ہوں، تمہیں میں موت دے سکتا ہوں، تو کیا میں تم سے حساب نہیں لے سکتا؟ اور جو تم سے پہلے لوگ تھے انہیں بھی میں نے پیدا کیا اور ان کو بھی میں نے موت دی اور دوبارہ ان کو میں ہی اٹھاؤں گا۔ تو اے انسان ذرا تو اپنی تخلیق پر غور کر، تمہارا مالک جو ہے وہ میں ہی ہوں، میری عبادت کرو۔ اور عبادت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور عبادت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں جیسے الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ ہی رکھیں۔ تو اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ مالک جو ہے زندگی اور موت کا اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز مجھ سے مانگو اگرچہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسان تو غور کر کہ جب میں تمہیں پیدا کر سکتا ہوں تو میرے لیے یہ تبدیلی کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں تمہیں قیامت میں پھر اٹھاؤں گا اور حساب کتاب کا دن مقرر ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الذی وہ ذات پاک، جعل جس نے بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات پھل، رزقا لکم رزق ہے تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اب یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو اپنی نعمتوں پر تو غور کر کہ میں نے تمہارے لیے ایسی نعمتیں پیدا کی جن کا تم نے سوال بھی نہیں کیا۔ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب زمین جو تھی وہ پانی پر تھی، ہلتی تھی، اللہ نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کو بطور میخیں استعمال کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا چھت۔ اب آسمان کو چھت بنایا، جب ہم گھر بھی بناتے ہیں تو پہلے ستون کھڑے کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چھت۔ تو اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان تو غور تو کر، میں نے آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش، اور پھر وہ پانی بھی تمہارے فائدے کے لیے رکھا کہ نکلے اس سے پھل، سبزیاں، تاکہ تمہارے لیے رزق ہو۔ تو نہ بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک۔ تو اے انسان جب تیرے لیے اتنا کچھ میں نے کیا
تیری رہائش کے لیے میں نے اتنا انتظام کیا، تو اے انسان تو پھر بھی میرے ساتھ شریک بناتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن میں ایک گروہ جنت میں لے کے جاؤں گا، اور پھر دوسرا لے کے جاؤں گا، اور پھر تیسرا لے کے جاؤں گا، اور آخر میں جب میں آؤں گا تو وہ لوگ بچیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بچ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا۔ قرآن کے روکنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن قیامت کے دن اللہ رب العزت سے گلہ کرے گا کہ اے اللہ، دنیا میں اس بندے نے مجھے پڑھا نہیں، مجھے سمجھا نہیں، مجھ پر غور نہیں کیا، مجھ پر عمل نہیں کیا، تو آج اس بندے کو جنت میں جانے سے میں روکے رکھوں گا۔ اور شرک کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں شرک کیا ہے، اس لیے وہ بھی جنت سے روکے جا رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ دیتا ہوں، اور دین اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہوں۔ تو آج اگر ہمیں دین اتنی آسانی سے مل رہا ہے، یہ قرآن ہم تک اتنی آسانی سے پہنچ رہا ہے، تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اس کو سمجھ کے پڑھنے والا بنائے، اس کا دنیا میں حق ادا کرنے والا بنائے، تاکہ کل یہ قرآن ہمیں جنت سے روکے نہ، بلکہ یہ جنت میں جانے میں ہماری سفارش کرے۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ اس کو ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے۔ ملیں گے اگلے درس میں، تمت بالخیر، اللہ حافظ۔